بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صاحب احیاء نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ایک کھجور کا تنا جس پر سہارا لگا کر آپ ممبر بننے سے پہلے خطبہ پڑھا کرتے تھے، پھر جب ممبر بن گیا اور آپ اس پر تشریف لے گئے تو وہ کھجور کا تنا آپ کے فراق سے رونے لگا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا جس سے اس کو سکون ہوا۔ یہ حدیث شریف کا مشہور قصہ ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے فراق میں رونے کی زیادہ مستحق ہے بنسبت اس تنے کے، یعنی امت اپنے سکون کے لیے توجہ کی زیادہ محتاج ہے۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کا عالی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اونچا ہوا کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، چنانچہ ارشاد فرمایا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی اونچی ہوئی کہ آپ سے مطالبہ سے پہلے معافی کی اطلاع فرما دی، چنانچہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تم نے ان منافقوں کو جانے کی اجازت دی ہی کیوں؟ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کا علو شان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہے کہ آپ اگرچہ زمانہ کے اعتبار سے آخر میں آئے، لیکن انبیاء کی میثاق میں آپ کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا، چنانچہ ارشاد ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، آخر آیت تک۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کی فضیلت کا اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ حال ہے کہ کافر جہنم میں پڑے ہوئے اس کی تمنا کریں گے کہ کاش آپ کی اطاعت کرتے اور کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ پتھر سے نہریں نکال دیں، تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ مشہور ہے۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہ اگر حضرت سلیمان علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوا ان کے صبح کے وقت میں 1 مہینہ کا راستہ طے کرا دے اور شام کے وقت میں 1 مہینہ کا طے کرا دے، تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں ہے کہ آپ کا براق رات کے وقت میں آپ کو 7ویں آسمان سے بھی پرے لے جائے اور صبح کے وقت آپ مکہ مکرمہ واپس آ جائیں۔ صلی اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ہی آپ پر درود بھیجے۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ فرما دیں، تو یہ اس سے زیادہ عجیب نہیں کہ ایک بکری جس کے گوشت کے ٹکڑے آگ میں بھون دیے گئے ہوں، وہ آپ سے یہ درخواست کرے کہ آپ مجھے نہ کھائیں اس لیے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت نوح علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے ارشاد فرمایا، اے رب، کافروں میں سے زمین پر بسنے والا کوئی نہ چھوڑ۔ اگر آپ بھی ہمارے لیے بد دعا کر دیتے تو ہم میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا۔ بے شک کافروں نے آپ کی پشت مبارک کو روندا کہ جب آپ نماز میں سجدہ میں تھے، آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کا بچہ دان رکھ دیا تھا، اور غزوہ احد میں آپ کے چہرہ مبارک کو خون آلود کیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، اور آپ نے بجائے بد دعا کے یوں ارشاد فرمایا، اے اللہ، میری قوم کو معاف فرما کہ یہ لوگ جانتے نہیں، جاہل ہیں۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کی عمر کے بہت تھوڑے سے حصے میں کہ نبوت کے بعد 23 ہی سال ملے، اتنا بڑا مجمع آپ پر ایمان لایا کہ حضرت نوح علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی طویل عمر 1000 برس میں اتنے آدمی مسلمان نہ ہوئے کہ حجۃ الوداع میں 1,24,000 تو صحابہ تھے، اور جو لوگ غائبانہ مسلمان ہوئے حاضر نہ ہو سکے ان کی تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بخاری کی مشہور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتنی کثیر مقدار میں دیکھا کہ جس نے سارے جہاں کو گھیر رکھا تھا،
اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ اپنے ہم جنسوں ہی کے ساتھ نشست و برخاست فرماتے تو آپ ہمارے پاس کبھی نہ بیٹھتے، اور اگر آپ نکاح نہ کرتے مگر اپنے ہی ہم مرتبہ سے تو ہمارے میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا نکاح نہ ہو سکتا تھا، اور اگر آپ اپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے مگر اپنے ہمسروں کو تو ہم میں سے کسی کو اپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے۔ بے شک آپ نے ہمیں اپنے ساتھ بٹھایا، ہماری عورتوں سے نکاح کیا، ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھلایا، بالوں کے کپڑے پہنے، عربی گدھے پر سواری فرمائی، اور اپنے پیچھے دوسرے کو بٹھایا اور زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو زبان سے چاٹا، اور یہ سب امور آپ نے تواضع کے طور پر اختیار فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہی آپ پر درود و سلام بھیجے۔ درود و سلام، برکتیں، رحمتیں اور اللہ کی محبتیں نازل ہوں اس کے سب سے برگزیدہ اور محبوب بندہ پر۔ ایسا درود کہ اے اللہ، جس سے تو بھی راضی ہو جائے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں، اور ہمیں بھی دونوں جہانوں میں خوش فرما دے۔ ہمیں ان کی ایسی محبت عطا فرما جیسا کہ ان کا حق ہے، اور ہمیں عافیت کے ساتھ ان سے ملا دے، آمین۔ ویڈیو کی سکرین پر نیچے دیے گئے سوشل میڈیا ذرائع پر ایسی مزید ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ علاوہ ازیں ان کے ذریعے آئندہ آنے والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو کسی ایک انسان تک پہنچانے سے بھی آپ کا نامہ اعمال وزنی ہو سکتا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ آپ سے متعلق ہر کسی تک پہنچ جائے۔